سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. ایک مثال ہے کہ کسی انسان کو مکان کی سخت ضرورت ہو اور تلاش بھی کر رہا ہو، لوگوں سے بھی کہا مجھے مکان چاہیے، تو کوئی شخص آئے اور بڑا معتبر آدمی ہو، بڑا عزت دار آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو، اور اس سے کہے کہ بھئی ایک مکان میں نے دیکھا ہے اور بالکل ویسے ہی مکان ہے جیسے تمہیں چاہیے، بہت خوبصورت مکان ہے، اتنے کمرے ہیں جتنے تمہیں چاہیے، بڑی اچھی حالت ہے، بہت موقع پر ہے، ہر چیز نزدیک ہے، گو کہ جتنی بھی ضروریات ہیں ایک اچھے اور خوبصورت مکان کی وہ ساری میسر ہوں. یا تو مل ہی نہیں رہا بیچارے کو مکان، 1 سال 1.5 سال سے لگا ہے مکان تلاش کرنے میں، ایک دم اس کو یہ خبر پہنچے اور پھر آخر میں بات رہتی ہے قیمت کی، تو وہ کہے بھائی قیمت کا جو تک معاملہ ہے تو وہاں تو 1 لاکھ کا مکان ملتا ہے لیکن یہ آپ کو 5,000 میں دے دے گا. چھوڑے گا کوئی مکان ملتا ہے؟ نہیں چھوڑے گا. ضرورت جو ہے جس کو ضرورت نہیں وہ لے لے گا، کہ چلے 2 کر لیتے ہیں، ضرورت تو فوراً لے لے گا اور پھر اعتبار بھی کرے گا، فوراً جائے گا جو مجھے مکان دے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انباؤکم بخیر اعمالکم، کون فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. امام الانبیاء فرما رہے ہیں، بشیر و نذیر فرما رہے ہیں. بات کس کو فرما رہے ہیں؟ امت کو فرما رہے ہیں. وہ کون سی امت ہے؟ جس کو یہ چیز چاہیے، ہم اس کی تلاش میں ہیں. تو کتنا کرم فرمایا اللہ نے، اعلان فرمایا ہم سے انباؤکم بخیر اعمالکم. کیا تمہیں ایسا ایک عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہو؟ بتائیں کتنی بڑی بات ہے. یہ تھا کہ مکان کی مثال دینا اور ہم تلاش بھی ہے، ہم لوگ ماشاء اللہ اس چکر میں بیٹھے. یہ خیر اعمال ہو، جتنی بھی اعمال ہیں تمہارے اس میں سب سے بہتر عمل ہو. اب کتنے اعمال اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، تو اس میں کیا بہتری ہوگی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں تو مان دیا بھی سب سے بہتر عمل الحمدللہ. تو کوئی شارٹ کٹ ہو گیا اور پھر فرمایا کہ اللہ ہوگا اور اس کو آئندہ عمل کہ وہ عمل ایسا ہے کہ آپ کے رب کے نزدیک، آپ کے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. پہلی گارنٹی دی کہ وہ ایسا عمل ہے کہ سارے عمل میں بہتر ہوگا، اور دوسری گارنٹی کہ تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ کس کے نزدیک؟ تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی کوئی شک ہی نہیں اس عمل میں جو آپ عمل کریں گے تو اس عمل میں شک ہی نہیں اللہ قبول نہ فرمائے. بہت سارے باقی اعمالوں میں تو آدمی پڑا پتہ نہیں نا بھی کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے، حج قبول ہوتا ہے، روزہ قبول ہوتا ہے،
لیکن اس کی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے رسول کہ وہ کیا ہے، آپ کے مالک کے نزدیک پاکیزہ ہے. پاکیزہ کس اعتبار سے کہ اعمال کو جو چیز گندہ کرتی ہے نا بھائی، سب سے بڑی جو ہمارے سارے اعمال رد ہوں گے نا آخر میں، اللہ کی زبان جو ہماری نمازیں، حج، تہجد، یہ ساری پیش کی جائیں گی. تو سب سے وجہ جو ہوگی نا رد کرنے کی، یہ غور کر لیں ہم بھی، تو رد اس وجہ سے کیے جائیں گے کہ وہ پاک نہیں ہوں گے ہماری نماز پاک نہیں ہوگی، ہماری تلاوت پاک نہیں ہوگی، ہمارا روزہ پاک نہیں ہوگا. اس کی ناپاکی کیا ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا. یہ بڑی چیز، اور یہی چیز ہوگی جب کوئی اعمال ہمارے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو سب سے پہلے چیز کیا دیکھی جائے گی؟ اخلاص دیکھا جائے گا. اور اتنی قیمتی چیز اخلاص ہے کہ کوئی تو لے کے آ رہا ہے ساری زندگی بڑے بڑے اعمال لے کے آ رہا ہے، بڑے بڑے تہجد لے کے آ رہا ہے، بڑے بڑے حج لے کر آ رہا ہے، اور میرا جیسے ٹوٹا پھوٹا ایک 5 نمازیں لے کر آ رہا ہے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس میں اخلاص ہے. سبحان اللہ. تو وہ جو ڈھیروں اعمال لے کے آئے گا نا وہ پھس ہو جائیں گے، بالکل بھوسا بن جائیں گے، مٹی. وہ جو 5 نمازیں لے کر آئے گا نا اس میں اخلاص ہوگا، اس کو جنت کے اعلیٰ درجے پہ لے جائے گا. تو یہ کیا فرمایا کہ پاک ہوگا. عمل کیا نہیں آپ نے، گارنٹیڈ ہے کہ اس میں ریا آ ہی نہیں سکتی. بولے سبحان اللہ. عجیب عمل ہے کہ اس عمل کے اندر جو ہے ریا کا دخل ہی نہیں. اللہ پاک کہتا ہے ہی نہیں، میں معلوم ہوں، مجھے قبول ہے، بس ختم. نہیں جی نہیں، یہ تو اس لیے کر رہا تھا تمام دنیا دیکھے، نہیں جی تو چکر تھا ان کا، تو یہ فلاں تھا. اللہ کہتا جو کچھ بھی تھا میں نے کہہ دیا مجھے قبول ہے. اللہ اکبر. ایسا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ بس کاکم علیکم علیکم. اس کے بعد فرمایا اور رفافی درجاتکم. سبحان اللہ. پھر عمل جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں ابھی ایک مطلب تو ہے نا ہمارا، کس عمل کو ہم جائیں گے الحمدللہ، ہم اعمال پیش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمالوں کو دیکھیں گے، پسند فرمائیں گے. اور پھر اس عمل کے بعد ہم رات کی تلاوتیں کرتے ہیں، 10 قرآن ختم کرتے ہیں، تہجدیں کرتے ہیں. یہ نا کہ پوچھو کہ کیا بات ہے، تو پاگل ہے کیا ہے؟ کہتے نہیں بھائی، ایک قرآن ختم کو تو اتنا درجہ ملتا ہے، حفظ کرو تو اتنا درجہ ملتا ہے، اپنے بیٹوں کو حفظ کرا دیں گے تو یہ مل جائے گا، ہمیں اتنے درجے اونچے ہو جائیں گے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات بلند کرتے جاؤ. تو پتہ چلا آخرت کی جو بات ہے سارے عملوں کی یہ ہوگی کہ جنت کے تو 100 درجات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان درجاتوں میں کتنا فرق ہوئے گی کہ درجہ کیا ہے. اللہ سے دعا کریں گے چھوٹی جنت مل جائے، وہ تو بڑی چیز ہے. چھوٹی سے چھوٹی جنت بھی وہ تو بس کیا بتائیں کہ اس دنیا سے کروڑ درجہ بہتر ہوگی. الحمدللہ. یہ تو ایک مکان کا سودا کر رہے تھے نا، لیکن اللہ کے نبی جو مکان ہمیں دلانا چاہتے ہیں نا اس کا سودا دیکھیں آپ کیسے فرما رہے ہیں. یہ مکان دلا رہے ہیں جنت یا نہیں؟ تو فرمایا اس اعمال کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ تمہارے درجات کو یہ نہیں نیچے نہیں آئے گا، تمہارا مکان جو محل نیچے نہیں بنے گا، بلکہ کیا ہے کہ اعلیٰ درجے پہ جنت میں تمہارے مکان تمہیں دیے جائیں گے. کتنی بڑی چیز ہے دیکھیں. اور پھر فرمایا خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، من انفاق، بہت بڑا عمل ہے خرچ کرنا، صدقہ دینا. زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، اس کے تو کتنے فضائل ہیں الحمدللہ، کتنے فضائل ہیں. فرمایا کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے. اور کتنا کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے اور تم خرچ کر رہے ہو، جبکہ انسان اگر 1 روپیہ بھی خرچ کر دے، صدقہ کرے، تو آپ کو پتہ ہے کتنا انسان کے الحمدللہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور کس قدر اللہ نے اس کتاب بارے میں فرمایا کہ کتنی اس میں انسان کو خیر ملتی ہے اور کتنی چیزیں ملتی ہیں. یہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ تمہارے ڈھیر لگو باہر کے برابر سونا اور چاندی لگا ہو اور تم دبا دب خرچ کیے جا رہے ہو، خرچ کیا رہے ہو. کہتے ہیں اس سے بھی کیا ہے خیر لکم، اس سے بھی زیادہ ہے کہ تم جتنا بھی خرچ کرو. سبحان اللہ. تو مزے والی چیز نہیں، کتنی بڑی چیز. پھر اس کے بعد ایک اور عمل بتایا کہ اور تم اپنے دشمنوں سے لڑ رہے ہو، بہت سخت انسان کی لڑائی بھی ہو رہی ہو، یہ بہت بڑا درجہ ہے، ہمیں اس سے بھی افضل ہے. اب سننے والے ہمارے جیسے تھوڑے تھے بندر، وہ تو پھر صحابہ کرام تھے. اب آپ بھی سن رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی سنا تھا، میں بھی سن رہا ہوں. اب انداز فرق دیکھیں. اس سے کوئی قیمتی چیز ہو سکتی جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. فضائل معاملہ میں دیکھیں، شیخ نے حدیث نقل کی ہے، صبح شام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن کیا یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ کریں گے بھائیو؟ بڑی بدقسمتی ہے، اتنی محرومی ہے ہماری. اور جو اللہ کے نبی سے عمل بتائے وہ کوئی مشکل نہیں ہو، کبھی مشکل نہیں ہو.
ان کو پتہ ہے کہ بھی یہ لوگ ہیں مانچسٹر میں ہیں، بولٹن میں ہیں، یہاں رہنے والے ہیں، زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، سائنٹیفک کا زمانہ ہے، کمانے کے بھی ان کے ذرائع ایسے ہیں، اور بڑے مصروفیات ہیں. اب تو جیب میں بھی جناب ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون کرنا تو بیچ میں 10 فلمیں نظر آ جاتی ہیں، اس میں کتنی برائیاں، بدماشیاں، ہر چیز ہر وقت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو اللہ کے تو خبیر و بصیر ہر چیز کو جانتے تھے. تو اس موقع پہ اللہ نے عمل ایسا بتایا ہے یہ ساری رکاوٹیں موجود ہوں، ٹیلی فون ہمارے جیبوں پر ہوں، گھروں کے اندر خلافات ہوں، باہر ایسے مقام پہ چلے جائیں، ایسی جگہ پہ ہمیں رہائش مل جائے ہر طرف برائیاں لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اس جگہ بھی یہ عمل وہی عمل رکھے گا، یہ سارا اثر رکھے گا. تو گویا پتہ چلتا ہے کہ کیسے بھی حالات دنیا میں قیامت تک ہو جائیں، دیکھیں کتنی بات ہے، کیسی بھی قیامت تک حالات ہو جائیں، لیکن یہ ایسا عمل بتا دیا گیا کہ ہر حالت میں، ہر وقت اور ہر مشکل سے مشکل وقت، ہر برائی سے برائی کے زمانے میں بھی انسان اس عمل کو کر سکتا ہے. اتنا آسان کر دیا. جب کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کتنے بلند کر دیے. ہم مجھے بتائیں کہ خیر جو اعمال کے اندر سب سے بہتر عمل ہوگا اس کا اجر کیا ہوگا، جو اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا. اور جب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے درجات بہت بلند ہوں گا، تو نہ جانے کون سی جنت میں جا کے اس عمل کی وجہ سے انسان کو درجے ملیں گے. ذرا سوچیں. اور یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہو اور ہمیں پہنچ بھی رہا ہو، خبر بھی آ رہی ہو، اور ہم اس عمل کو نہ کریں، اس سے زیادہ بدقسمت میرے خیال تو کچھ بھی نہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اس کو ضرورت بھی ہے مکان کی، اور سستا بھی ہے، وہی مکان بھی چاہیے، اور بالکل مفت سے مل رہا ہے. وہ کہا جی میں تو نہیں لیتا. کیوں؟ بس دل نہیں کر رہا، بس میں نہیں لیتا. ضرورت تو ہے جناب، بس کیا کوئی کرے گا ایسا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جب جناب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ کی جماعت تو چیخ اٹھی، کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے، ہمیں بتائیے، ہم نے تو عمل کرنا ہے. وہ پتہ نہیں سوچنے کیا عمل ہوگا، کس مقام پہ جانا پڑے گا، کتنی دشواری ہوں گی، اور کتنی قربانی کرنی پڑیں گی، کتنا جناب بھوکے. وہ تو روزے سے بھی سستا ہے. روزے میں تو آپ کو صبح سے شام تک جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے. حج سے بھی کہیں الحمدللہ آسان ہے. حج میں کتنی دشواری ہیں، روزے آسان ہے، حج سے آسان ہے، زکوٰۃ سے بھی آسان ہے. مال نکلتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا آدمی کو جب ضرب کرتا ہے. 1 لاکھ آ گئے تو کہتا ہے یار زکوٰۃ اتنی دینی پڑے گی، یار لاکھ آتا ہی نہ تو اچھا تھا. پھر تو دینے کی طرف اس کے جانے میں دھیان نہیں رکھتا کہ مجھے کتنا مال دینا پڑے گا. ہے نا مشکل، کتنی مشکل. ہر عمل کو دیکھیں آپ، ہو گیا نماز میں دیکھیں نا کتنی مشکل لگتی ہے. فجر کے وقت کون اٹھ کے جناب جائے، نیند کے آدمی غرق ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، کون، ہر چیز مشکل ہے، آدمی رکتا ہے. الحمدللہ. لیکن یہ عمل جو بتایا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کس قدر آسان ہے. کالا بلا یا رسول اللہ ہمیں فرمائیے کون سا عمل ہے، ہم تو ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے عمل کر لیے بھوکے ننگے ہو کر. اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ. کون فرمایا؟ اللہ کے نبی فرمایا. اور آج کی امت پتہ ہے اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جانیں آخر یہ ذکر ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کیوں دیا ہمیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کثرت سے کرو اس ذکر کو، کثرت کے ساتھ کرو. ہمیں تو اتنا موقع بھی نہیں ملتا. اللہ معاف فرمائے کہ صبح اور شام کہ صبح کی ابتدا ہم اللہ کے ذکر سے کر لیں، صرف 10 منٹ بیٹھ کے کل بھی ذکر کرنا ہے، زبان سے بھی نہ کریں، تسبیح سے بھی نہ کریں. اتنا آسان ذکر بتا دیا اور اتنا ہی بلند بنا دیا. یعنی قلبی ذکر اتنا بڑا ہے کہ آپ نہ تسبیح اٹھائیں گے، نہ زبان کو ہلائیں گے، نہ کلمے پڑھیں گے، نہیں. یہ تو اتنا بڑا کہ سوتے رہو مجھے یاد کرتے رہو. اور پھر بلند کتنا ہے، فرمایا جتنا زور تو زبانی لگا رہا تھا نا، تسبیح پکڑ کے پڑھ رہا تھا، تو تیرا زبان سے ایک دفعہ کہنا 70 گنا بڑا ہے اس سے. اتنا آسان ہے کہ آنکھ بند کرنی ہے، دل پہ توجہ کرنی ہے. اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، ذکر قلبی کہتے ہیں، دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا کہتے ہیں. ساری حدیثوں پڑھتے ہیں یار، صبح شام کیا پڑھتے ہیں، تعلیم کیا ہوتی ہے ہماری، یہ تو ہے. یہ حدیثیں سنتے ہیں، فضائل علماء ساری حدیثیں یہ ہیں. نہیں کوئی پتہ نہیں ذکر قلبی کیا ہوتا ہے، کہاں سے سیکھیں، کس طرح کریں. بڑے بڑی باتیں تو کرا لیں ہمارے سے، اتنی کرنی ہے، لیکن اتنا آسان کہ سمندر ہمارے پاس بہ رہا ہے. الحمدللہ. کیا کرنا ہے، نیند آ رہی تب بھی کریں، غنودگی آ رہی تب بھی کریں، سو جائیں تب بھی ذکر ہے، خراٹے مارے تب بھی پورا ثواب ہے. بولیں سبحان اللہ.
الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. قرآن کیا ہے؟ سو رہے ہو جب بھی کرو، جاگ رہے ہو تب بھی کرو، ہل رہے ہو جب بھی کرو، بیٹھے ہو تب بھی کرو. کیسے کرو؟ دل کو ہمیں دے دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل کو غیر کر دو، کام کرو، جو کچھ کرو، دکان کرو، باہر جاؤ، اندر جاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. بس دل کو اتنا عادی بنا لو کہ تو کام کرتا رہے، دل اللہ کو یاد کرتا رہے. جب کہا ہے تو ہوتا ہی ہوگا دوستو. جاؤ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو. اچھا اب اتنی باتیں ہم نے کی ہیں، سنی ہیں، چاہیے تو یہ کہ الحمدللہ پورا مجمع جو اب کل بھی ذکر کرنا شروع کریں گے بھائی. چاہیے تو یہی ہے، عقل کا تقاضا تو یہی ہے، حدیث سننے کا تقاضا تو یہی، ایمان کا تقاضا یہ. کل روز قیامت میں جائیں گے، اللہ کہے گا تو بندر آ گیا، فلاں مسجد میں تجھے بھیجا تھا، فلاں میں تجھے بھیجا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ کس نے بھیجا؟ پوچھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ میں تو بڑا خراب آدمی تھا، میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا، میں تو فلاں جگہ رہتا تھا. کس نے بھیجا تجھے وہاں؟ اللہ تعالیٰ آپ نے بھیجا تھا. اچھا یہ حدیث تجھے کس نے سنائی؟ اللہ تعالیٰ آپ نے سنائی. وہاں تو سچ بولنا پڑے گا، نہیں بولنا پڑے گا؟ تیرے میں طاقت تھی سننے کی؟ نہیں اللہ مجھے طاقت نہیں تھی. میں تو اتفاق سے ایک جا رہا تھا، ایک آدمی نے کہا آؤ ذکر پہ، میں آ گیا. مجھے کیا پتا تھا کہ آج اس روز میری قسمت بننی ہے اور میری بخشش ہونی ہے اور مجھے جنت میں جانا ہے. آج اس شخص کی زندگی بدل جائے گی، رائٹ اور لیفٹ ہو جائے گا، وہ جہنم سے جاتے جاتے جنت کے دروازوں میں پہنچ جائے گا. جس نے آج اس حدیث سننے کے بعد اس حدیث پہ عمل کر لیا وہ تو جنت کے اندر ہی پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ کی رحمت یہ نہیں ہے کہ کتنی جگہوں سے، خرافات سے، برائیوں سے بچا بچو کے، سب کچھ کر کے مسجد میں بٹھا کے کسی انسان کو بھیج کے اور اس کے ذہن میں حدیث ڈالی. ہمیں کوئی حدیث کو تیار کر کے نہیں آیا. میں بھی کیا سوچا بھی کیا بات کریں، مجمع کس طرح کریں. اللہ کی طرف رجوع فرمایا. ہزاروں مضمون ہیں بات کرنے کی، یا نہیں ہے؟ ہزاروں کروڑوں مضمون ہیں. قرآن کی ایک آیت آپ پڑھ لیں. ابھی ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہوں، الحمدللہ عشاء سے بھی آگے وقت چلا جائے گا. قرآن میں بڑا مزہ آئے گا آپ کو تفسیر سننے میں. لیکن اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، وہ بات پہنچاتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. آج اس مجمع کو ضرورت ہوگی اس چیز کی. اللہ ان پہ رحم کرنے والا ہوگا، ان پہ کرم کرنے والا ہوگا، ان کے دلوں کو کھولنے والا ہوگا، ان کو جنت میں درجات دینے والا ہوگا، تب یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو پھر تو چاہیے کہ آج ہم قلبی ذکر کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں اور ذکر کا وعدہ کریں. کس طرح وعدہ کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ صبح ہوگی ہماری تو ذکر قلبی کے ساتھ ہوگی. بے شک 3 منٹ بیٹھ جائیں، ایک دفعہ آنکھ بند کے، ایک دفعہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ایک دفعہ آنکھ بند کر کے دل کے اندر اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ. یہ ایک دفعہ اللہ کہنا جس وقت انسان لے کے آخرت میں جائے گا تو اس کا ثواب جب وہ دیکھے گا کہ زمین آسمان سے کروڑ درجہ بلند ہوگا. اور 2 آدمی جب موجود ہوں گے تو جب ایک آدمی بہت اونچے درجے پہ جا رہا ہوگا، اس آدمی سے مقابلے تو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ ہے تم ساتھ کرنے والے کام، اس کا کیا اتنا مطلب مقام ہو گیا، مری بھی ساتھ، زندگی بھی ساتھ تھی. فرمایا اس نے ایک دفعہ دل میں اللہ زیادہ کہا تھا. کتنے پچھتائیں گے ہم لوگ؟ پچھتائیں گے نا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس آنکھ بند کرنا ہے. اچھا ہم نے کہا جی وضو نہیں، بے وضو کرو. اچھا جی اگر جانماز زمین میں بیٹھ کے کرو، نہیں زمین میں ہمیں لیٹنا ہے، لیٹ کے کر لو. سبحان اللہ. کرو تو صحیح، جس حالت میں کرو. جی دل نہیں کر رہا تب بھی کرو، ثواب پورا. جی طبیعت نہیں کر رہی پھر بھی کرو، سبحان اللہ. جی تھکے بڑے ہیں جناب کیا کریں، آنکھ بند کر کے کر لو. جی نیند آ جاتی تو نیند میں کر لو. اور کیا چھوٹ ہے کسی عبادت میں؟ اس نے مجھے بتایا. کریں گے بھائیوں؟ پکا وعدہ؟ بس اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، کسی اللہ والے سے سیکھنا تو اچھی بات ہے. اکثر طریقہ تو یہ ابھی ہم کریں گے تھوڑی دیر مراقبہ. بس اس میں آنکھ بند کرنی ہوتی ہے، سکون کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، دل کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ آنکھ بند کر کے اللہ، زبان سے نہیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، آواز بھی نہیں نکالنی، دل کو ہلانا ہے ہم نے. جب اس پہ آپ الحمدللہ مراقبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی اور بہت جلد آپ ہم دل میں نور دیکھنے لگیں گے. اللہ اس میں ذات اللہ کو، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. الحمدللہ ہر کام کرنے سے پہلے الحمدللہ ہم تبلیغ پہ جا رہے ہیں تو بس 5 منٹ بیٹھ کے مراقبہ کر لیں. دیکھیں اتنا لطف آئے گا. ہم نے جا کے جناب آگے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں بلانا ہے، دعوت دینی ہے، 5 منٹ بیٹھ کے مراقبہ کر لیں، پھر جا کے دعوت کریں. بہت اتنی آسانی ہے اس میں، اللہ کے ذکر کے اندر اتنی برکتیں ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، میں نے بتایا نا کہ 100
100 فضائل رکھے حضرت شیخ نے اس ذکر اللہ کے، اور ختم ہی نہیں ہوتے، اتنا بڑا سمندر کی پتہ نہیں کتنے فضائل ہیں اس کے. تو میرے بھائی آج سے انشاءاللہ ذکر شروع کریں گے، اور جو حضرات کرتے ہیں آلریڈی ان کے لیے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جی سستی ہو جاتی ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہم نے تو یہ کوشش کرنی ہے. خبردار جن لوگوں نے ذکر سیکھ لیا ہے، اللہ نے کو موقع دیا ہے، بالکل اپنے معمولات کو نہ چھوڑیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، 2 ہوں گے پہلو، یا تو اعلیٰ درجہ ملے گا یا پھر بہت بڑی سزا ملے گی کہ اللہ کی نعمت کو تم نے ضائع کیا ہے. اللہ کی نعمت کو ضائع کیا ہے کہ میں نے تمہیں دیا، اتنی بھی تمہیں توفیق نہیں ہو سکتی کہ تم دن 3 منٹ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ. اتنی تو مصیبت آئی تھی اپنے کاموں کی، تو بھائی 2 منٹ بیٹھ جائیں، ہمیں کام پہ 2 منٹ بیٹھ جائیں، 3 منٹ بیٹھ جائیں، بس آنکھ بند کرنی ہے، دل بیٹھ گیا 3 دفعہ 10 دفعہ اللہ اللہ کیا، دعا مانگی، اور اتنی یقین سے کہ اللہ میں نے بہت بڑی عبادت کر دی جو تو نے مجھے بتائی تھی. یہ نہ سوچیں یہ اتنی جلدی کیا ہوگا، بھائی تو اللہ کے کرم ہے، بخشنے ہے تو اتنی سی چیز میں بخش دے گا، بس ہم نے اس کے حکم کو ماننا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے.